کچھ عرصہ پہلے اسرائیل میں ایک بچی کو اس کے والد نے اپنے ہی گھر میں ذبح کر دیا۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ 17 سالہ ہینریٹ کارا مقبوضہ فلسطین کے شہر رملہ کے ایک راسخ العقیدہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ چونکہ شہر میں کوئی معیاری مسیحی اسکول نہ تھا، لہٰذا اسے ایک یہودی مشنری اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں عام مضامین کے ساتھ توریت بھی پڑھائی جاتی تھی۔ توریت پڑھ کر ہینریٹ کا دل توحید کی طرف مائل ہو گیا۔ اسی دوران اس کی جان پہچان ایک فلسطینی لڑکے سے ہوئی، جس کے اخلاق سے ہینریٹ بہت متاثر ہوئی۔ اس لڑکے نے ہینریٹ کو تعارف اپنی والدہ اور بہنوں سے کروا دیا۔ لڑکے کی ماں کو ہینریٹ بہت پسند آئی اور گھر میں آنا جانا ہو گیا۔ خاتون نے ہینریٹ کو قرآن کا ایک نسخہ تحفے میں دے دیا۔ ہینریٹ کافی دنوں سے ہدایت کی تلاش میں تھی، چنانچہ قرآن پڑھ کر ہینریٹ مسلمان ہو گئی۔ ادھر اس عورت کو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن کی تلاش تھی، چنانچہ انہوں نے ہینریٹ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بدقسمتی سے وہ فلسطینی لڑکا گرفتار ہو گیا، لیکن ہینریٹ نے کہا کہ وہ اپنے منگیتر کا انتظار کرے گی۔ یہ نوجوان محض شبہ کی بنا پر گرفتار ہوا تھا، اس لیے خیال تھا کہ وہ 2-1 ماہ میں رہا ہو جائے گا۔ جی ہاں، غلطی سے گرفتار ہونے والے فلسطینی بھی 2-3 ماہ بعد ہی رہا ہوتا ہے۔ اس دوران ہینریٹ کے والدین کو اپنی بیٹی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ باپ اس جسارت پر سخت مشتعل تھا۔ گھر والوں نے ہینریٹ کو بہلایا اور پھسلایا۔ اس کی والدہ نے بیٹی سے کہا کہ عقیدہ و ایمان تو دل کا راز ہے، تم اپنے باپ سے کہہ دو کہ اب تم اسلام سے تائب ہو گئی ہو۔ ہینریٹ کو اس کی ہونے والی ساس نے بھی سمجھایا کہ جان بچانے کے لیے ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن ہینریٹ کے دل میں ایمان ایسا بس گیا تھا کہ وہ مصلحتاً بھی انکار نہ کر سکی۔ ماں نے گھر سے بھاگنے میں بیٹی کی مدد کی اور وہ اپنے ہونے والی ساس کے گھر آ گئی۔ یہ گھر پہلے ہی اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی زیر نگرانی تھا، چنانچہ اسے اپنی خالہ کے گھر جانا پڑا۔ اس کا باپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وہاں آیا اور پولیس کی موجودگی میں اس نے ہینریٹ کو یقین دلایا کہ اگر وہ گھر واپس آ جائے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس کے اسلام پر بھی خاندان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ گھر واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس کا باپ سمیع قرار چھرا لے کر آیا اور ہینریٹ کو آخری موقع دیا کہ وہ اسلام سے تائب ہو جائے، لیکن ہینریٹ نے جواب میں اپنے والد کو اسلام کی دعوت دے ڈالی۔ یہ سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا، بیٹی کو بالوں سے کھینچتا کچن میں لے گیا اور زمین پر گرا کر اس معصوم کو ذبح کر دیا۔ یہ پڑھ کر ہمیں حضرت سمیہ کا واقعہ یاد آتا ہے، جو ابو جہل کی کنیز تھیں اور شاید ایسے ہی کم عمر۔ ان کے اسلام لانے پر پہلے تو ابو جہل نے جناب سیدہ کو دھمکایا، مارا پیٹا، لیکن اس سے کام نہ چلا۔ وہ نشان عبرت بنانے کے لیے انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے ایک نیزہ حضرت سیدہ کے سینے میں بھونک دیا۔ لوگوں کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ نیزہ لگنے پر چیخنے کی بجائے جناب سمیہ نے اپنے کپڑوں کو مضبوطی سے تھام لیا کہ اللہ کی اس بندی کو مرتے ہوئے بھی سطر کا بڑا خیال تھا، اور زمین پر گرتے ہوئے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گئی۔